بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نالج پر نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو تھوڑی سی منفرد ہے۔ ہم اپنے چینل پر دجال اور دجالی فتنوں کے حوالے سے ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کا یہ پہلا حصہ ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس واحد معلوماتی چینل پاکستان نالج کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ دجال کیا ہے؟ دجالی قوتیں کیا کر رہی ہیں؟ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں کس طرح ایک سٹیج تیار کیا جائے گا؟ دجال کے بارے میں سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو لمبی ہوگی، 35-40 منٹ تک یہ ویڈیو جائے گی۔ پھر بھی دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اتنی سی ویڈیو میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ زندگی کے 35-40 منٹ نکال کر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضائع نہیں جائیں گے، اور اس کے اگلے آنے والے پارٹ بھی دیکھتے رہیں۔ ناظرین، دجال کے بارے میں پہلے آپ کو یہودیوں کا نظریہ بتاتے ہیں۔ دجال کے متعلق احادیث بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کے نظریات اور ان کی کتابوں میں بیان شدہ پیشن گوئیاں بیان کی جائیں، تاکہ اس وقت جو کچھ امریکہ اور دیگر کفار یہودیوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں، اس کا پس منظر اور اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا۔ وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا۔ ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کی جائے گی۔ دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ تمام دہشت گردوں، مطلب کہ تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف امن و امان اور انصاف کا دورہ ہوگا۔ ان کی کتاب ایزاخیل میں لکھا ہے، اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفرین سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کروں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ یہ ان کی ورثت جو ہے وہ 10 سے لے کے 9 تک ہے۔ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ یہ ایزاخیل کی کتاب میں مینشن ہے، 27 سے لے کے 21 اور 22 سے لے کے 37 ورسز تک۔ سابق امریکی صدر ریگن نے 1983 میں امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے ٹام ڈائن سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کو علم ہے کہ میں آپ کے قدیم پیغمبروں سے رجوع کرتا ہوں، جن کا حوالہ قدیم صحیفے میں بھی موجود ہے۔ آرمیگڈن کے سلسلے میں پیش گوئیاں اور علامات بھی موجود ہیں، اور میں یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ یقین کیجئے، یہ پیش گوئیاں یقینی طور پر اسی زمانے کو بیان کر رہی ہیں جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ صدر ریگن نے مبشر چرچ کے جم بیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی بلاؤ مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے ہوں گے۔ سلطنت روما کی تجدید نو کے بعد پھر عیسیٰ مسیح ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو میگڈون یا آرمیگڈون کی وادی میں اکٹھی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ وہ گھوڑوں کی باغ کے برابر ہوگا۔
یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ ناظرین، پال فنڈ لے کہتا ہے، ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو، سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تقدیر عالم کے بارے میں مسیح دجال کا اعلان ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا، جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر بھی دکھایا جائے گا۔ مقدس سرزمین پر یہودیوں کی واپسی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح دجال کے دور کی آمد کی نشانی ہے، جس میں پوری انسانیت ایک مثالی معاشرہ کے فیض سے لطف اندوز ہوگی۔ یہ ایک سابق سینٹر مارک ہیٹ فیلڈ کا کہنا ہے۔ ناظرین، فورسنگ گاڈز ہینڈز کی ایک مصنفہ گریس ہال سیل کہتی ہیں کہ ہمارے گائیڈ نے قبۃ الصغریٰ اور مسجد اقصی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا تیسرا ہیکل وہاں بنائیں گے۔ اس کی تعمیر کا ہمارا منصوبہ تیار ہے، تعمیراتی سامان تک آ چکا ہے، اسے ایک خفیہ جگہ رکھا گیا ہے۔ بہت سی دکانیں بھی جس میں اسرائیلی کام کر رہے ہیں وہ ہیکل کے لیے نادر اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی خالص ریشم کا تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ ممکن ہے یہ وہی تیجان یا سیجان والی چادریں ہوں جن کا ذکر بھی احادیث میں آ چکا ہے۔ وہ آگے لکھتی ہیں، ہمارا گائیڈ کہتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی۔ یہ بات مسیح کو مجبور کرے گی کہ وہ درمیان میں آ کر مداخلت کریں۔ ناظرین، 1998 کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبر نامہ کی ویب سائٹ پر دکھایا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگہ ہیکل کی تعمیر ہے۔ خبر نامہ میں لکھا ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر کا نہایت مناسب وقت آ چکا ہے۔ خبر نامہ میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ ملحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرایا جائے۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ میں نے لینڈا اور براؤن کے گھر قیام کیا۔ ایک دن شام کو دوران گفتگو ان سے کہا کہ عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی کو تباہ کر دینے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس یہودی نے فوراً کہا تھا، ٹھیک، بالکل یہی بات ہے، ایسی ہی جنگ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں جیتیں گے، پھر ہم تمام عربوں کو اسرائیل کی سرزمین سے نکال دیں گے اور تب ہم اپنی عبادت گاہ کو از سر نو تعمیر کریں گے، یعنی کہ خوفناک جدید صلیبی جنگیں۔ دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ الہام کی کتاب کے 16ویں انکشاف میں لکھا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس طرح مشرق کے بادشاہوں کو اجازت مل جائے گی کہ اسے پار کر کے اسرائیل پہنچ جائیں۔ امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری ود آؤٹ وار میں لکھا ہے کہ 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہوں گے اور یہ فتح انہیں بلا جنگ حاصل ہوگی، اور پھر امور مملکت مسیحی یعنی کہ دجال سنبھال لیں گے۔ گویا مذکورہ سال تک مسیحی کے انتظامات مکمل ہو چکے ہوں گے اور امریکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو مکمل کرنے تک ہے۔ اس کے بعد نظام مملکت مسیحی چلائیں گے۔ لاکھوں بنیاد پرست عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اور ابلیس کے درمیان آخری معرکہ کی جنگ ان کی زندگی میں ہی شروع ہوگی۔ اگرچہ ان میں سے بیشتر کو امید ہے کہ انہیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا کر بہشت میں پہنچا دیا جائے گا، پھر بھی وہ اس امکان سے خوش نہیں کہ عیسائی ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں غیر مسلح کر دیے جائیں گے جو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اس انداز فکر سے ظاہر ہے کہ بنیاد پرست فوجی تیاریوں کی اتنی پرجوش حمایت کیوں کرتے ہیں۔
وہ اپنے نقطہ نظر سے دو مقاصد پورے کرتے ہیں۔ ایک تو امریکیوں کو ان کی تاریخی بنیادوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دوسرے ان کو اس جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں جو آئندہ ہوگی اور جس کی پیشن گوئی پہلے کی جا چکی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بائبل پر یقین رکھنے والے لاکھوں کرسچین اپنے آپ کو اتنی پختگی کے ساتھ داؤدی یعنی کہ ٹیکساس کے قدیم باشندوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں۔ ناظرین، کسی نجات دہندہ کے لیے عیسائی بھی منتظر ہیں اور یہودی اس معاملے میں سب سے زیادہ بے چین ہیں۔ قیام اسرائیل جو 1948 اور بیت المقدس پر قبضہ جو 1967 سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے، اے خدا یہ سال یروشلم میں، جبکہ اب وہ دعا کرتے ہیں اے خدا ہمارا مسیح جلد آ جائے۔ مطلب کہ پہلے وہ دعا کرتے تھے کہ ہمارا یہ سال یروشلم میں گزرے، اب وہ مسیح کے آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو پیش گوئیاں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، یہودی ان کو دجال کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان اینٹی کرسٹ یعنی مسیحی مخالف ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے منتظر ہیں، جبکہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس لیے عیسائی برادری کو موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہودیوں کا، کیونکہ یہودی ان کے پرانے دشمن ہیں۔ ناظرین، اب فتنہ دجال احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا تھا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ ان چیزوں سے صحابہ کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈا کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور نجات دہندہ کو دہشت گرد ثابت کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا حلیہ ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام خاص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو اور اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ دجال سے پہلے دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دے دیا جائے گا، اور ان میں ربیضہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا کہ ربیضہ کون ہیں؟ فرمایا گھٹیا فاسق و فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عمیر ابن ہانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، تو جب وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آج آئے یا کل آئے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہر فرد، ہر تنظیم اور ہر جماعت
اس جانب جھکتی جائے گی جس کے ساتھ اس کو عقیدت و محبت ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، میں ترجمہ صرف بیان کروں گا، عربی پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ کیا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے کینہ کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ضرور ان کے کینہ اور حسد کو ظاہر کرے گا۔ ہر ملک میں یہود کے ذریعے چلائی جانے والی جماعتیں اب یہودی مفادات میں ایک زبان ہو جائیں گی اور بہت سی ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گی۔ جن جماعتوں کی ڈور فری میسن کے ہاتھ میں ہے اور اب وہ ایک ساتھ ان کے مشن کے لیے متحرک نظر آئیں گی، اور جو آواز یہودی مذہبی پیشواؤں کے منہ سے نکلے گی وہی باتیں ان تنظیموں، جماعتوں، اداروں اور افراد کی زبانوں سے کہی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حتیم میں حضرت حذیفہ کے ساتھ تھا، انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا، اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اور اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔ یہ روایت کافی طویل ہے، جس کا کچھ حصہ یہ ہے کہ 3 چیخیں ہوں گی جس کو اہل مشرق اہل مغرب سنیں گے۔ اے عبداللہ، جب تم دجال کی خبر سنو تو بھاگ جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا، اپنے پیچھے والوں کی حفاظت کس طرح کروں گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، ان کو حکم کرنا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ اگر وہ گھر والے یہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جا سکیں؟ فرمایا، ان کو حکم کرنا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا، اے ابن عمر، خوف، فتنہ اور فساد اور لوٹ مار کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، کیا اس فتنہ و فساد سے کوئی نجات ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، کیوں نہیں، کوئی ایسا فتنہ و فساد نہیں جس سے نجات نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اپنی امت کے بارے میں دجال کے علاوہ جس فتنے کا ذکر کیا ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں برمودا تکون، جسے برمودا ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بحر اوقیانوس میں کیوبا سے پہلے پورٹی ریکو کے قریب ہے۔ اس کے بارے میں آج تک عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی رہی ہیں، لیکن باوجود بہت سی تحقیقات کے ابھی تک کوئی بھی تحقیق مکمل طور پر منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ اس بات سے ہی اس علاقے کی پر اسراریت کا پتہ چلتا ہے۔ اب تک یہاں بے شمار جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ جب ان کا پتہ لگانے کے لیے طیارے اس علاقے کے اوپر پہنچے تو طیارے بھی غائب ہو گئے۔ ہر غائب ہونے والی جہاز کی داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلا واقعہ جو باہر کی دنیا کے سامنے آیا وہ 1874 میں غائب ہونے والا پہلا جہاز تھا۔ اس میں موجود 300 سے زیادہ افراد ماہ کیپٹن کے لاپتہ ہو گئے اور جہاز بغیر کیپٹن کے بحفاظت ساحل پر پایا گیا۔ ایک مرتبہ جہاز کے تمام مسافر ساحل پر دیوانگی کے عالم میں پائے گئے اور ان کا جہاز اس علاقے میں غائب ہو چکا تھا۔ مسافروں کے بقول جہاز جب اس علاقے میں پہنچا تو ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، پھر اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ساحل پر پہنچے۔ اس طرح ہوائی جہازوں کے ساتھ بھی حیران کن واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ہر واقعہ کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں بنتی گئیں، لیکن کسی بھی کمیٹی کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا، بلکہ دنیا کی توجہ حقائق سے ہٹانے کے لیے
عالمی دھوکہ بازوں نے افسانہ نگاروں کے ذریعے ایسی دیو مالائی کہانیاں بیان کرائیں کہ دنیا اس کی دیو مالیت میں ہی گم ہو کر رہ گئی، اور اس طرح ابلیس کے چیلوں نے حقائق کو دنیا سے چھپائے رکھا۔ اس علاقے کے بارے میں ایک بات مشترکہ طور پر کی جاتی ہے کہ اکثر اس جگہ پانی کے اندر سے آگ نکلتی ہے اور پھر پانی میں آگ داخل ہوتی دیکھی جاتی ہے۔ ابلیسی قوتوں کی خفیہ سرگرمیوں اور عالمی مکاروں کی مکاریوں کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کے کافی شواہد ملتے ہیں کہ یہ علاقہ عالمی کفریہ قوتوں کا خفیہ ٹھکانہ ہے، جہاں رہ کر وہ اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت سمندر میں بچھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابلیس کا تخت یا اس کا مرکز ایسا علاقہ ہوگا جو کفر کا گڑھ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ابلیس اپنے دوستوں کو جو انسان ہیں مشورے دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو خود انسان کی شکل میں آ کر ان کے ساتھ شامل بھی ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ موجود تھا اور ابو جہل کو جنگ کرنے کے لیے مسلسل بھڑکا رہا تھا۔ ابلیس کا مرکز سمندر میں کہیں ایسے علاقے سے قریب ہونا چاہیے جہاں سے اس وقت تمام ابلیسی منصوبے پروان چڑھ رہے ہیں۔ برمودا تکون امریکہ سے قریب ہے اور امریکہ اس وقت عالمی کفر کا مرکز بنا ہوا ہے، لہذا ممکن ہے کہ برمودا کا علاقہ ابلیس کا مرکز ہو اور یہاں سے وہ اپنے شیطانوں، جنوں یا انسان سے کارگزاری سننے کے بعد ان کو ہدایات جاری کرتا ہو، اور دنیا والوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے اس علاقے کو دہشت کی علامت بنا دیا ہے، اور جو تحقیقات ہوئی بھی ہیں ظاہر ہے وہ بغیر عالمی قوتوں کی مرضی کے باہر نہیں آ سکتی۔ اس بحث کی روشنی میں امریکی صدر بش کا وہ بیان جو اس نے اپنے نبی ہونے کے بارے میں دیا اور کہا کہ مجھے براہ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ ابلیس اس کو براہ راست ہدایات دیتا ہو یا پھر دجال اس کو کسی اور جگہ سے براہ راست ہدایات جاری کرتا ہو۔ دجال کا ہم نے اس لیے کہا کہ عیسائیوں کے ایک فرقے کا یہ نظریہ ہے کہ دجال اپنے منظر عام پر آنے سے پہلے اپنے لیے ماحول سازگار کرے گا اور اپنی مخالف قوتوں کو پیچھے رہ کر اپنے ایجنٹوں سے ختم کرائے گا۔ برمودا کے بعد ہم پھر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں آگے یہ ہے کہ قسطنطنیہ والے ان کی مدد کریں گے۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ترکی پر اس طبقے کی حکمرانی ہے جو اپنے دلوں میں مسلمانوں سے زیادہ کفار کی محبت رکھتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مکمل ہی کافروں کے قبضے میں چلا جائے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی میں کمال اتاترک جیسے حکمران تھے اور انہوں نے ترکی کو مکمل مغرب کا ایک ملک بنا دیا تھا۔ ناظرین، اب بات کریں گے کہ پانی پر جنگ اور دجال، اس کا کیا تعلق ہے۔ جہاں تک پانی کا ذکر ہے، ممکن ہے کہ ابھی لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ پانی کے بارے میں دجال کی کیا جنگ ہو سکتی ہے۔ پانی ہر جگہ مل جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت دنیا میں پانی کی صورتحال کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں پینے کے پانی کے دو بڑے ذخیرے ہیں۔ برفانی پہاڑ جس کے ذخائر 28 ملین کیوبک کلومیٹر ہیں، زیر زمین پانی کے ذخائر جو 8 ملین کیوبک کلومیٹر ہیں۔ اس طرح دنیا میں موجودہ پینے کے پانی کی بڑی مقدار برف ہوتی ہے جو پگھل کر مختلف دریاؤں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہے، جبکہ زیر زمین پانی اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ برف کے یہ ذخیرے انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں زیادہ ہیں، اور ان دونوں جگہوں پر کسی مسلم ملک کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب رہے زیر زمین پانی کے ذخائر، تو اس میں بھی دو قسم کے علاقے ہوتے ہیں، ایک ہموار علاقے، دوسرے پہاڑی علاقے۔
ہموار علاقوں میں شہروں میں پینے کے پانی پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ شہروں میں پانی کا تمام انحصار کسی جھیل یا سرکاری ٹیوب ویل سے پائپ لائن کے ذریعے آنے والے پانی پر ہوتا ہے۔ لہذا شہری لوگ پانی کے لیے مکمل طور پر وہاں کی انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دجال کا فتنہ شہروں میں زیادہ سخت ہوگا اور شہروں کی اکثر آبادی اس فتنے میں جلدی مبتلا ہو جائے گی۔ البتہ یہی فتنہ دیہی علاقوں کے پانی پر قبضے کے لیے دجالی قوتیں اپنی تمام توانائیاں لگا دیں گی۔ مستقبل میں دنیا میں پانی پر جنگوں کی افواہیں آپ سنتے ہی رہے ہیں۔ اسرائیل کا اردن، فلسطین، لبنان اور شام کے ساتھ، ترکی کا عراق کے ساتھ اور بھارت کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ پانی کے بارے میں تنازع زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہود و ہنود دونوں کی ہی یہ فطرت ہے کہ وہ صرف خود جینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پڑوسی کو مٹا کر جینے کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرح اسرائیل نے بھی پہلے ہی بحیرہ تبریہ کا رخ مکمل اپنی طرف کر لیا ہے اور مسلمانوں کو پانی سے محروم کر کے اپنے صحرا میں اس کو گراتا ہے۔ اس کی تفصیل عالم اسلام میں بہنے والے دریاؤں پر اگر دجالی قوتیں ڈیم بنا دیں اور ان ڈیموں پر ان قوتوں کا کنٹرول ہو جائے تو دریاؤں کا پانی بند کر کے پورے ملک کو صحرا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جب دریا بند ہو جائیں گے تو زیر زمین پانی بہت نیچے چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا اور وہ قطرے قطرے کے محتاج ہو جائیں گے۔ شام، اردن اور فلسطین کے پانی کی صورتحال ہم آگے بیان کریں گے۔ اس وقت عراق، مصر اور پاکستان کا ذکر کرتے ہیں۔ عراق میں دو بڑے دریا دجلہ اور فرات بہتے ہیں اور ان دونوں ہی ترکی سے آتے ہیں۔ دریائے فرات پر ترکی نے اتاترک ڈیم بنایا ہے جو دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے، جس کا پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ 816 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کو بھرنے کے لیے دریائے فرات کو برسات کے موسم میں 1 مہینے تک مکمل اس میں گرانا ہوگا، یعنی ترکی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 1 مہینے تک فرات کے پانی کو عراق نہیں جانے دے گا۔ اسلامی حوالے سے ترکی حکومت کی صورتحال سب کے سامنے ہے اور حالات یہی بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں ان کا مزید جھکاؤ عالمی دجالی اتحاد کی طرف ہوگا۔ ناظرین، یہ لکھنے والے کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کیونکہ ترکی اس وقت نیٹو افواج کا ممبر بھی ہے، وہی نیٹو افواج جو مسلمانوں پر مظالم بھی ڈھا رہے ہیں۔ مصر کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، لیکن یہ بھی وکٹوریا جھیل سے آتا ہے۔ دریائے روانڈا اور دریائے نیل کے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ پاکستان کے اکثر بڑے دریا بھارت سے آتے ہیں اور بھارت ان پر ڈیم بنا رہا ہے۔ دریائے چناب پر بگلہار ڈیم بھارت مکمل کر چکا ہے۔ اسی طرح دریائے نیل پر بھی کشن گنگا ڈیم بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح بھارت پاکستان کا پانی روک کر ہماری زمینوں کو صحرا میں تبدیل کرنا اور ہمیں پیاس کی مار مارنا چاہتا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کی جانب بہنے والے دریاؤں پر ڈیم بنا کر جو حالت بنگلہ دیش کی ہے، اس سے ہمیں بھارت کے عزائم سمجھنے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ دجال شہروں کے علاوہ دیہاتوں کے پانی پر کس طرح قبضہ کر لے گا۔ جب بارشیں بند ہو جائیں گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، دریا سوکھ جائیں گے تو ظاہر ہے زمین کے نیچے موجود پانی کے ذخائر بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ دجال پہاڑی علاقوں کے بے شمار چشموں اور نالوں کو کس طرح اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ دجال کا فتنہ پہاڑوں میں کم ہوگا اور جو پہاڑ جدید جاہلی تہذیب سے بالکل پاک ہوں گے وہاں اس کا فتنہ نہیں ہوگا۔ لہذا پہاڑی علاقے کے لوگ پانی کے حوالے سے کم پریشان ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان قوتوں کی جانب سے
پہاڑی علاقوں میں کچھ محنت نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ اس وقت ان کا سارا زور پہاڑی علاقوں کے پانی کو کنٹرول کرنے پر ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں دیکھا جائے تو آپ کو آبادیاں ان جگہوں پر نظر آئیں گی جہاں پانی کے قدرتی ذخائر مثلاً دریا، چشمے یا برفانی نالے بہتے تھے۔ پہلے لوگ سڑک اور بازار کو دیکھ کر کسی جگہ آباد نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان جگہوں پر آباد ہوتے تھے جہاں پانی موجود ہو، خواہ اس کے لیے انہیں پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر ہی کیوں نہ آباد ہونا پڑتا۔ لیکن آج پہاڑی علاقوں میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ ان جگہوں پر آباد ہونے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انسانوں کی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو۔ اب گھر بنانے کے حوالے سے ان کی پہلی ترجیح قدرتی پانی کے ذخیرے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا انحصار پانی کی ان ٹینکوں پر ہوتا ہے جو مختلف ممالک کے فنڈ سے ان علاقوں میں بنائی جاتی ہیں۔ یہی وہ سوچ کی تبدیلی ہے جو عالم یہودی ادارے پہاڑی لوگوں میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ لوگ ان قدرتی پانی کے ذخیروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں جس پر کسی کا قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ سوچوں کہ اس انقلاب کے لیے پہاڑی علاقوں میں مغرب کے فنڈ سے چلنے والی NGOs کی جانب سے جو محنت ہو رہی ہے، اس کا مشاہدہ آپ کو پہاڑی علاقوں میں جا کر اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ اس تمام محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں جدید جاہلی تہذیب کے اثرات پہنچا دیے جائیں۔ اس کے لیے عالمی یہودی ادارے کا خصوصی فنڈ ہے جو سیاحت، فلاحی کاموں اور تعلیم نسواں اور علاقائی ثقافت کے فروغ کے نام پر دیا جاتا ہے۔ دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں سڑک اور بجلی کی فراہمی بھی IMF اور ورلڈ بینک کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں موجود چشموں کے پانی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا شروع کیا جا چکا ہے کہ اس پانی کو پینے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اس طرح وہ پہاڑوں میں رہنے والوں کو جڑی بوٹیوں سے بھرپور پانی سے محروم کر کے نیسلے کی بوتلوں میں بند پرانے پانی کا عادی بنانا چاہتے ہیں، جو کہ مکمل یہودیوں کا ہے۔ ناظرین، اب تھوڑا سا حوالہ آپ کو دیتے ہیں میڈیا کی جنگ کے بارے میں۔ مغربی میڈیا کے بارے میں خلیفہ عبدالحمید ثانی نے فرمایا تھا، یہ زیارات الشیطان ہیں، یعنی کہ یہ شیطان کی اولاد ہیں، اور واقعی درست فرمایا تھا۔ اس وقت اگر وہ ہوتے تو اس کو دجال کی آنکھ اور آواز کا نام دیتے۔ دجال عربی کے لفظ دجل سے نکلا ہے۔ دجل کے معنی ڈھانپ لینے کے ہیں۔ دجال کے معنی بہت زیادہ ڈھانپ لینے والا۔ دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جھوٹ اور فریب کے ذریعے حقیقت کو ڈھانپ لے گا۔ وہ اپنے دجل و فریب سے بڑے بڑے لوگوں کو بہکا دے گا اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ناظرین، مغربی میڈیا کا کردار بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جس حقیقت کو یہ دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں، اس پر شکوک و شبہات کی اتنی چادریں چڑھا دیتے ہیں کہ لوگ اس کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جبکہ جس بات کو یہ ثابت کرنا چاہیں اس کو جھوٹ کے ہزاروں خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ثابت کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر وہ آج یہ خبر دیں کہ پورا آسٹریلیا سمندر میں ڈوب گیا ہے، تو اس میڈیا پر ایمان رکھنے والی بیچاری دنیا کے لیے ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ عالمی میڈیا دجال کی خبر اور اس کی خدائی کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے گا اور اس کو اس طرح بیان کرے گا جیسے ساری دنیا اس کی خدائی کو تسلیم کر چکی ہو اور ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا ہو۔ دجال کی خبر عالمی پریس کانفرنس کے ذریعے نشر کی جائے گی، جس کو تمام دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے دکھایا جائے گا۔ ٹیلی فون، موبائل اور ٹیلی ویژن وغیرہ اسی لیے یہ اتنے عام کیے جا رہے ہیں تاکہ ہر بندے کی دسترس میں یہ چیزیں ہوں اور انہیں ہر طرح کی خبر جلد از جلد مل سکے۔ ناظرین، اگر عوام ان چیزوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ عالمی یہودی قوتوں کی
ایسی مجبوری ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کو مفت بھی تقسیم کریں گے اور استعمال کرنے پر انعامی اسکیموں تک کا اعلان بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، دجال کے لیے جو پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے اس کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست پینٹاگون ہے، دجال کا عبوری عسکری ہیڈ کوارٹر۔ جی ہاں، دجال کی آمد کے لیے عسکری تیاریاں یہی سے ہو رہی ہیں۔ اس کے لفظی معنی اگرچہ 5 کونے کے ہیں، لیکن توریت کے مطابق پینٹاگون حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر یا ڈھال کا نام ہے۔ یہودی دنیا میں اپنی اس طرح کی حکومت چاہتے ہیں جس طرح سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ پینٹاگون میں موجود عسکری ماہرین کی اکثریت یہود پر مشتمل ہے، خواہ وہ کسی بھی گروپ میں یا کسی بھی روپ میں ہوں۔ دیگر بھی ان کے ہی مکمل اعلی کار ہیں۔ یہ وہ عسکری ماہرین ہیں جو دجال کی آمد کے وقت اس کے عسکری حلقے کے خاص لوگوں میں سے ہوں گے، جن میں اصفہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے۔ اس وقت خواہ وہ کہیں بھی اور کوئی بھی مذہب اختیار کیے ہوئے ہوں، لیکن وہ دجال کے پیروکار ہیں۔ اس کے بعد وائٹ ہاؤس، یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کے معنی ہیں اس عمارت کے جہاں دجال کی آمد سے پہلے یہودی مذہبی پیشوا رہتے ہوں۔ یہ مذہبی پیشوا دجال کے آنے کے بعد اس کے مشیر خاص ہوں گے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں موجود یہودی مختلف مذاہب اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا یہودی ہونا بھی چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نیٹو۔ سرد جنگ کے بعد اصولاً اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ سرد جنگ کے ڈرامے کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کی بساط پر مہرے بچھانے والوں کے سامنے ابھی اور اہم مقاصد حاصل کرنا باقی تھے، جس کی وجہ سے نہ صرف نیٹو کو زندہ رکھا گیا بلکہ اس میں توسیع بھی کی گئی، کیونکہ اب جو مارکا شروع ہونے والا ہے اس میں بہت ساری ذمہ داریاں نیٹو کے سپرد کی جائیں گی۔ نیٹو مکمل ایک اسلام دشمن عسکری ادارے کا نام ہے، جس کا مقصد کل بھی ابلیسی مشن کی حفاظت تھا اور آج بھی اس کا مقصد یہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے خاندانی منصوبہ بندی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے سامنے ان کے اتحادیوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنے کے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کیا تاکہ وہ ان کو تباہ کر دیں اور ان کو ان کے دین کے بارے میں شبہ میں ڈال دیں۔ مشرک عیسائیوں کو ان کے اتحادی یہودیوں نے خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے خود انہی کے ہاتھوں کی ان کی نسلوں کو تباہ کرایا، اور اب جو صورتحال یورپ کی ہو چکی ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ اس کے بعد یہی طریقہ کار یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اختیار کیا ہے، اور اس کے لیے عالمی اداروں کی جانب سے ہر سال اربوں ڈالرز بھی خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس وقت نسل کشی کے اتنے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی دشوار ہے۔ ناظرین، پہلے حصے میں صرف اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ اگلے حصے اور اس کے بعد آنے والے حصوں میں مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ اس سیریز سے متفق ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو دجالی فتنوں کے بارے میں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آج کل جو کہ ہم مغربی میڈیا کے زیر اثر ہیں، مغربی چیزیں ہم پر حاوی ہو رہی ہیں، ہم دجال کو بھول چکے ہیں۔ آنے والی نسلیں
جنہیں دجال کے فتنے کا علم ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی فتنے ہیں ان سب میں سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔